सूरत फातिहा। کیونکہ ہمارے بھائی نے مجھے اس لائق سمجھا کہ
غریب خانے پر دعوت نامہ دی، اور یہ دعوت نامہ یقیناً میرے لیے فخر ہے کہ امام حسین کا ذکر کرنے کا موقع مجھے یہاں ملا۔ واقعی اگر یہ ذکر نہ ہوتا تو نہ ہماری پہچان ہوتی، نہ آپ کی شناخت ہوتی۔ یہ پہچان اور شناخت اس ذکر کی وجہ سے، ہماری یہ بقا، زندگی، حیات، سب کچھ اس ذکر کی وجہ سے ہے۔ اگر شیعت کے اندر سے ذکر کو ختم کیا جائے تو شاید شیعت نہ بچے۔ تو لہذا ہماری زندگی کا مقصد، ہماری زندگی کی حیات، سب کچھ اسی ذکر سے مربوط ہے، وابستہ ہے۔ لہذا اس سے پہلے، کیونکہ معصومین کی اکثر مجلسوں میں ذکر ہوتا ہے اور خدا کے کلام کا ذکر ہوتا ہے، اور ایک مرحوم کے سال ثواب کی مجلس بھی ہوئی ہے، فاتحہ بھی ہوئی ہے، اور مجلس کی انہی کے دیر میں نے آیت کو اپنی گفتگو کا سرنامہ قرار دیا ہے۔ اسی کے ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ عزیزو، قرآن ایک واحد ایسی کتاب ہے پروردگار عالم نے جو ہم تک پہنچائی نبی کے ذریعے۔ اس قرآن کے اندر ہر خوش اور تر موجود ہے۔ کمی یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا نہیں سیکھا، ہم نے سمجھنا نہیں سیکھا، لیکن قرآن کے اندر سب کچھ موجود ہے۔ ہم اپنی کمی کا اظہار کر سکتے ہیں، اللہ کی کتاب کے اندر کوئی کمی نہیں نکال سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اپنی کتاب ایک مکمل طریقے سے ہمارے درمیان میں بھیجی، اور اس قرآن کے اندر بہت سی آیتیں، بہت سے سورے، بہت سے رکوع، سب کچھ موجود ہے۔ انہی سوروں کے اندر ایک جو میں نے مختصر آپ کی خدمت میں آیت پیش کی ہے، وہ سورہ مریم کی 32ویں آیت ہے۔ اور یہ سورہ مریم کی 32ویں آیت میں نے آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جناب عیسیٰ کو جب پروردگار عالم نے خلق کیا تو بغیر باپ کے خلق کیا۔ جناب مریم ان کی ماں ہے، باپ کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ اللہ جب اپنی پر آ جائے تو بغیر باپ کے اولاد پیدا کر دیتا ہے۔ ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ بھائی کیسے ہوگی، کیا ہوگا، کیا نہ ہوگا۔ اللہ کی سوچ کے اوپر اگر دیکھا جائے تو اللہ نے بغیر باپ کے جناب مریم کے جسم سے ایک نبی پیدا کیا۔ اس نبی نے ہمیں یہ بتایا کہ والدہ کا احترام کتنا ہے، والدہ کا معیار کتنا ہے، والدہ کا مقام کتنا ہے۔ اگر والدہ کو سمجھ گئے تو سمجھو نبی کی حیات کو سمجھ گئے۔ اگر والدہ کو سمجھ گئے تو سمجھ لو فرش عطا کو سمجھ گئے۔ اگر والدہ کو سمجھ لیا تو سمجھ لو ہم نے امام حسین کو سمجھ لیا۔ اور جس نے والدہ کو نہ سمجھا اس نے کائنات کی کوئی شے نہ سمجھی۔ بھائی ہمارے وجود کا مقصد، ہماری حیات کا مقصد، ہماری زندگی، ہم جو آج بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ ہمارے والدین کی بدولت ہے۔ اگر والدین نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا۔ تو احسان مند ہونا چاہیے ہمیں کس کا؟ اپنے والدین کا، کہ اس نے ہمیں اس قابل بنایا کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں لا کر کھڑا کر دیا، سینچا، پالا، پوسا، بڑا کرا۔ جب پیروں پر کھڑے ہو گئے تو ہمارے اندر ایک انا اور غرور پیدا ہو گئی۔ جناب عیسیٰ نے بتایا، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ مجھے پروردگار عالم نے، کون کہہ رہا ہے؟ جناب عیسیٰ، ماں کے ساتھ نیکی کرنا قرار دیا، جبار اور شقی نہیں بنایا۔ جبار کہتے ہیں جو اپنے حقوق کا قائل ہو اور دوسروں کی پرواہ نہ کرے، اسے کہا جاتا ہے جبار۔ اپنے حقوق کا قائل ہے، جو کچھ ہوں میں ہوں، بس مجھ سے مطلب ہے، اور بقیہ سے مجھے کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ میں یہ سب کچھ ہے، پروردگار کی نگاہ میں یہ جبار ہے۔ جبار ہے کیوں کہا؟ اس لیے کہ جو انسان صرف اپنے حقوق کا قائل ہوتا ہے اس کو اللہ انسان نہیں کہتا۔ بات تو جب ہے ہر انسان اپنے لیے، تو ہم بھی جی رہے ہیں، قبلہ بھی جی رہے ہیں، آپ بھی جی رہے ہیں۔ بات تو جب ہے اس کے لیے بھی جی کر دکھا جس نے ہمیں اس دنیا میں لا کر رکھا، اس کے لیے بھی کچھ کرو جس کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے۔ پتہ چلا تمام زندگی کے کام انجام دے رہے ہیں،
نہیں دے رہے تو والدین کی خدمت کو انجام نہیں دے رہے، سب کچھ دے رہے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں جبار، جو اپنے حقوق کا قائل ہو اور دوسروں کی پرواہ نہ کرے، اس کو کہا جاتا ہے جبار۔ شقی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو انسان کسی کے لیے نصیحت کرے اور اس نصیحت پر عمل نہ کرے بلکہ خود اپنی بربادی کے اسباب کو فراہم کرے، اسے کہا جاتا ہے شقی۔ مثال کے طور پر میں بیٹھتے ممبر پہ، قبلہ بیٹھ کے ممبر پہ کہیں کہ بھئی یہ کام اچھا ہے، والدین کی خدمت کرو، ہم نے نصیحت کی، آپ نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بتایا کہ والدین کی خدمت میں کتنی برکت ہے، ہم نے بتایا کہ والدین کے ساتھ اچھے سے سلوک آنے کا فائدہ کیا ہے۔ جب ہم یہ بتا رہے اور ہم آپ وہ انجام نہیں دے رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خود ہی اپنی بربادی کا سبب مہیا کر رہے ہیں، فراہم کر رہے ہیں۔ یعنی کہا گیا کہ اگر انسان کو کامیاب ہونا ہے تو والدین کی خدمت کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین کی خدمت کرنا انسان کے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے۔ جس طرح سے خدا کی اطاعت واجب ہے، رسول کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح سے والدین کی اطاعت بھی واجب ہے۔ تو گویا جو والدین کی اطاعت نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی۔ جو رسول کی اطاعت نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے خدا کی اطاعت نہیں کی۔ جب خدا اور رسول کی اطاعت کرنے والا انسان اور والدین کی اطاعت نہ کرنے والے انسان جب ہم شمار ہوں گے تو پھر ہم کائے کے مسلمان ہو گئے، کائے کے شیعہ ہو گئے، کائے کے سادات ہو گئے۔ اس کا مطلب قرآن بتا رہا ہے اگر والدین کے مرتبہ کو سمجھنا ہے تو خدمت والدین کرو، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ دعویدار سب ہیں، سب ہم دعویدار ہیں، اور یقین نہ تو حدیثی کے ذہن میں آپ کی خدمت کو بیان کروں۔ ایک بزرگ شخص رسول اللہ کی خدمت میں آیا اور کہا یا رسول اللہ میرا بیٹا بہت مالدار ہے، زمیندار ہے، کاروبار والا ہے، لیکن مجھے کچھ نہیں دیتا، مجھے کچھ نہیں دیتا۔ کبھی کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ اسی دور میں ہوتا، آج کے دور میں بھی یہ ہو رہا ہے۔ جب والدین کو ہماری ضرورت ہوتی ہے وہی ہم گھر بدل دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں، والدین سے مطلب نہیں رکھتے۔ حضور کی خدمت میں آ کے کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مالدار ہے۔ بیٹے کو بلایا گیا، کہا بھائی تم اپنے باپ کو خرچہ پانی کیوں نہیں دے رہے؟ تو بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، میں کہاں سے دوں؟ مجھ سے اپنے بچے نہیں پل رہے۔ یعنی صاحب دولت ہوتا ہوا کہہ رہا ہے کس سے؟ نبی سے کہہ رہا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کسی اور سے کہتے تو سمجھ میں آ جاتا، وہ نبی جو آپ کے علم غیب کا علم رکھتا ہے، جو سب کچھ جانتا ہے، آپ کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، اس سے کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں ہے۔ رسول کو غصہ آیا، جلال میں کہا اٹھ جا یہاں سے، چلا جا، چلا جا۔ کبھی کبھی ہمارا بزرگ بھی ہم سے کہہ دیتا ہے غصے میں آ کے، جب دل دکھ جاتا ہے تو جا چلے جاؤ یہاں سے۔ رسول نے کہا چلا جا۔ اب یہ خوشی خوشی چلا اور جاتے ہوئے ہنس رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ بھائی بڑے آسانی سے چھٹ گیا، مجھے تو ماں باپ کے خدمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ خرچہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ خوشی سے جا رہا ہے، یہ نہیں معلوم کہ اسے اٹھایا کس نے تھا، بھیجا کس نے تھا، یہ نہیں معلوم۔ چلا، جب یہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر میں بہت ساری بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اور میں بیان کروں، جب یہ یہاں سے چلا تو اس نے گودام میں کچھ غلہ اکٹھا کر رکھا تھا۔ اس نے تاجر کو بلایا، بیپاری کو بلایا کہ چلو میرے گودام میں مال بہت
آپ کو دکھا رہا ہوں، لے لو قیمت لگا کے۔ کھجور کا زمانہ تھا، اس نے پورے کھجور اکٹھے کر رکھے تھے۔ ہر آدمی فائدے کی سوچتا ہے، بھائی آنے والے ٹائم پہ کس چیز میں فائدہ ہے وہ خرید لو اور جمع کر لو، آنے والے ٹائم پہ قیمت بڑھے گی تو بیچ دیں گے۔ بھائی صاحب نے یہی کیا کہ کھجور بھرا ہوا، تاجر آیا، اب جیسے گودام میں گیا، جیسے کھجور دکھا رہا ہے، پتہ چلا کہ سارے کھجوروں کو دیمک لگ گئی، خالی گٹھلی بچی، گودا ختم ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اب جیسے ہی پریشان ہوا، پھر کہنے لگا دوسرے تاجروں سے، بھائی میرے غلات میں گندم بھی بھرے ہوئے ہیں، آئے چلے وہاں چلے۔ اب چلا دوسری جگہ گندم دکھانے کے لیے، پتہ چلا کہ گندم سب مٹی بن گئے، سب بدبو آ گئی، سڑ گئے۔ اب پیسوں والے تھا تو مزدور بلائے، کیوں جب ایک شہر کے اندر کوئی گودام سڑ جائے تو شہر والے تو بھائی پریشان ہو جائیں گے، بھائی کیسی بدبو ہے، اسے صفائی کراؤ، ہٹواؤ۔ جتنا پیسہ تھا مزدور بلائے، مزدور بلانے کے بعد سارا سڑا ہوا گندم پھکوایا، پیسہ ختم ہو گیا، بیچارے بیمار پڑ گئے، بیمار پڑ گئے، ایسے بیمار پڑے کہ جتنا پیسہ تھا سب ختم ہو گیا۔ انہوں نے سوچا کہ لاؤ میں نے درہم اشرفیہ رکھی ہے، اپنے علاج پر میں ان کو لگا لیتا ہوں۔ جیسے ہی اشرفیہ کو لینے کے لیے آگے بڑھا، پتہ چلا کہ وہ راکھ بن گئی، راکھ بن گئی۔ اب تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ بیماری اتنی ہو گئی کہ اس کا گوشت ہڈیوں سے چپک گیا، رسول کا گزر ہوا، دیکھا، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ چند دنوں میں مر جائے گا۔ کیوں مر جائے گا؟ اس لیے کہ اس نے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ لیکن اس کو اب بھی عقل نہیں ہے۔ رسول نے ایک فارمولہ دے دیا تھا، اگر اسے حیات چاہیے، شفا چاہیے، زندگی چاہیے، سکون چاہیے، تو رسول نے بتایا تھا کہ اگر گناہ ہو جائے، گناہگار بھی ہو جاؤ، اگر والدین تم سے ناراض ہو گئے تو جاؤ اپنے والدین کو راضی کر لو، اسے بتایا تھا۔ لیکن ہوا کیا؟ بھائی صاحب کے جسم سے ہڈیوں سے گوشت مل گیا، کہا کہ مر جائے گا، لیکن اس کو اتنی توفیق نہ ہوئی کہ جا کے والدین کے پاس جا کے کہتا کہ والد صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دو، تو شاید اسے حیات مل جاتی۔ تو اس کا مطلب کیا ہے عزیزو؟ حضور نے والدین کے مقام کو بتایا، مرتبہ کو بتایا کہ والدین کا مرتبہ کتنا بلند ہے، کتنا بابرکت ہے والدین اگر گھر میں موجود ہے۔ کہا کہ جاؤ، اگر ناراض ہے تو جا کر معافی مانگو، راضی ہو گئے تو تمہیں حیات مل جائے گی، تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمام کام تمہارے اچھے ہو جائیں گے۔ ہم چلے ڈاکٹروں کے پاس، ہم چلے مالداروں کے پاس، ہم چلے ذمہ داروں کے پاس، ہر جگہ جا سکتے ہیں، اگر نہیں جا سکتے تو والدین کے پاس۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے والدین ہم سے ناراض ہیں۔ اما میاں، اگر آپ کو کامیابی چاہیے تو والدین جو ناراض ہیں انہیں راضی کر لو، کامیابی خود مل جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے تو والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، کیسے معافی مانگے؟ کہا اس میں بھی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر والدین مر گئے ہیں تو جاؤ ان کی قبر پہ چلے جاؤ۔ اور کتنا بتائیں حضور؟ قبر پہ چلے جاؤ، قبر پہ جا کے معافی مانگو، رو گڑگڑاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ والدین قبر کی چار دیواری میں اولاد کو دعا دیتے ہیں، بس دعا نہیں دیتے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ چار دیواری میں بھی دعا دیتے ہیں، کیوں؟ اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ میرے اولاد پریشان رہے، وہ مصیبت میں رہے۔ عزیزو واقعی والدین کے مقام کو ہم سمجھ لیں تو شاید ہم ہر چیز کو سمجھتے چلے جائیں۔ کمال کی بات یہ ہے کہ ہم نے سب کچھ کیا، نہ کیا تو والدین کی خدمت نہ کی،
اور جو کرتے ہیں ان کی کامیابی دیکھ لیں۔ جنہوں نے چھوڑ رکھا ہے کس وجہ سے یہ وہ جانے، اور جو والدین کے ساتھ رہ رہے ہیں ان سے پوچھ لو۔ جو چھوڑے ہوئے ہیں نا ہمیشہ وہ یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بھائی پریشان ہے، گرفتار ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے والدین کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے والدین کو راضی نہیں کیا۔ ارے جب والدین ناراض ہو جائیں گے تو ہم تو خود بخود پریشان رہیں گے، خود پریشان رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خوش رہنا ہے، کامیاب رہنا ہے، رزق میں برکت چاہیے، زندگی میں عمر طول چاہیے، تو والدین کو راضی کر لو۔ کمال کی بات کہ والدین کو راضی کر لو۔ اور پانچویں امام محمد باقر امام سے نقل ہے، روایت امام فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ والدین سے متعلق کی ایک شخص بڑا پریشان اپنی ماں سے۔ کمال کی بات یہ دیکھیں کہ اس بندے نے اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھایا اور پہاڑ پہ جا کے لے گیا، درندوں میں، بھوکے درندوں میں چھوڑ گیا۔ جب یہ چھوڑ کے ماں کو درندوں پہ پہاڑ کے اوپر آیا تو جیسے ہی یہ پلٹنے لگا گھر کی طرف کو تو ماں نے دعا دی کہ اے پالنے والے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہ اے پالنے والے میرے بیٹے کو خیریت سے گھر پہنچا دے۔ لعنت ہو اس انسان پر جو بھوکے درندوں کو پہاڑ پر چھوڑ کے آ رہا تھا ماں کو، وہی ماں اس کے لیے دعا کر رہی ہے۔ اب بھی ماں کے مقام کو نہ سمجھے۔ ارے جو ماں اولاد کی تکلیف کو برداشت نہ کرے اس اولاد کو کیا ہو گیا؟ کمال کی بات، بھوکا درندوں کے حوالے ماں کو کہاں چھوڑ کر آیا؟ پہاڑ پہ۔ کمال دیکھے، جہاں ماں کی خدمت کرنی چاہیے، ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، پریشان ہونے کے بعد ماں کو پہاڑ پہ چھوڑ کے آیا اور اسی ماں نے دعا کی کہ پالنے والے میرا بیٹا خیریت سے پہنچ جائے گھر۔ واقعی ماں کے مقام کو نہ سمجھنے کے ہم، کیوں نہ سمجھنے کے؟ اس لیے کہ ہم نے زندگی جینا سیکھی ہے، زندگی کو قربان کرنا نہیں سیکھا۔ اگر قربان کرنا سیکھا ہوتا تو اہل بیت کی فرش عزا پر بیٹھنے کے بعد والدین کو تنہا نہ چھوڑتے، والدین کو تنہا نہیں چھوڑتے۔ کمال کی بات آ گئی تو آپ سوچیں گے کہ میں اپنے پاس سے پڑھ رہا ہوں، میں نے سورہ مریم کی آیت پڑھی امام حسین سے، رضایت امام حسین۔ امام حسین کس چیز سے راضی ہے؟ جب بات آ گئی تو مجلس میں راضی۔ کیا صرف امام حسین فرش عزا بچھانے سے راضی ہیں؟ کیا صرف امام حسین ماتم کرنے سے راضی ہیں؟ کیا صرف امام حسین کمادنی زنجیر زنی کرنے سے راضی ہیں؟ عزیزان گرامی، کیسے پتہ چلے کہ امام حسین کس کی چیز سے راضی ہیں؟ یہ کرو گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ کیوں؟ مستحب جتنی چیزیں ہیں ان کا ثواب کئی گنا ہے، اور واجب چیزیں جو ہمارے اوپر انجام دی گئی ہیں انہیں انجام دو گے تو ثواب ملے گا، نہ انجام دو گے تو گناہگار رہو گے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے اگر والدین کافر بھی ہیں تو ان کی خدمت کرو۔ جو کافر ہیں، مسلمان ہم تو، شیعہ ہیں ہم تو، سادات ہیں ہم تو، اس کے باوجود بھی ہم اگر والدین کو چھوڑیں تو آپ بتائیں کہ امام حسین ہم سے راضی ہو جائیں گے؟ رضایت امام حسین کس میں ہے؟ ایک شخص ہر شب جمعہ امام حسین کا حرم جاتا تھا زیارت کرنے کے لیے، خلوص دل سے جاتا تھا، زیارت بھی ہو رہی تھی، امام حسین کی زیارت بھی ہو گئی۔ ایک بار والدین نے ضد کی کہ بیٹا ہمیں بھی لے کے چلنا زیارت کے لیے، امام حسین کے حرم ہمیں بھی لے کے چلنا۔ کمال کی بات ہے، بیٹے نے کیا کیا؟ باپ کو گدھے پہ بٹھایا کیونکہ اس زمانے میں سواری چلتی تھی، اور ماں کو کاندھے پہ بٹھایا اور حرم امام حسین میں لے کے گیا۔ کمال دیکھتے، بڑی محنت،
सहमत मुशक्कत को ले जाकर माँ को हरम इमाम हुसैन में ले गया। इमाम हुसैन की ज़ियारत हुई, इमाम हुसैन को सलाम किया। इमाम हुसैन ने सलाम का जवाब मुस्कुरा कर दिया, मुस्कुरा कर जवाब दिया। एक शख्स और बराबर में खड़ा, उसने भी सलाम किया। इमाम ने जवाब उसका नॉर्मल दे दिया, ऐसे ही। तो उस शख्स ने उस शख्स से पूछा, मियाँ ये बताओ, जब तुमने सलाम किया तो इमाम हुसैन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, इमाम हुसैन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, तुमने ऐसा कौन सा अमल अंजाम दिया है जिसकी वजह से हुसैन ने मुस्कुरा कर जवाब दिया? कौन सा अमल अंजाम दिया? तो कहा भाई मैंने तो कोई सा अमल अंजाम न दिया, लिहाजा मैंने अपने वालिदैन की खिदमत की, इसलिए इमाम हुसैन ने खुश होकर जवाब दिया। इमाम हुसैन ने खुश होकर जवाब दिया। अब कमाल की बात ये देखें कि रज़ायत इमाम हुसैन, अगर चाहते हो कि हुसैन हमसे खुश हो जाए तो वालिदैन की खिदमत कर लो। ना ये कहा कि नमाज पढ़ो, ना ये कहा कि रोजा रखो, ना ये कहा कि फर्श अज़ा बिछाओ, ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि बछाएंगे सवाब मिलेगा, ना बिछाएंगे तो आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन शियत की पहचान ही ये है, शियत की पहचान यही है, ना बिछाएंगे तो कैसे पहचाने जाए। लेकिन सबसे अहम जो बताया, क्या बताया कि वालिदैन की खिदमत करो, इमाम तुमसे खुश हो जाएंगे तो तुम्हें सब चीज की जज़ा मिल जाएगी। अब यह है रज़ायत इमाम हुसैन। चाहते हो कि हमारे हर फेल से इमाम हुसैन खुश हो जाएं तो हम अपने वालिदैन की खिदमत करना शुरू कर दें। इमाम हुसैन खुश हो जाएंगे, मजलिस से कामयाब हो जाएंगी, फर्श अज़ा बिछाना कामयाब हो जाएगा। पता चला कि दुनिया की तमाम इबादतें कर रहे हैं, घर में वालिदैन नाराज बैठे हैं, घर में वालिदैन नाराज बैठे, दुनिया की तमाम इबादतें कर रहे हैं। हम मियाँ ये सोचें कि जो परवरदिगार आलम ने वालिदैन की इताअत हमारे ऊपर वाजिब करार दी है, अगर वाजिब को अंजाम दोगे तो सवाब मिलेगा, अगर अंजाम ना दोगे तो गुनाहगार रहोगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले गुनाहगार रहेंगे। अज़मत वालिदैन को समझे, क्यों? इसलिए कि अगर ये वालिदैन ना होते तो हमारा वजूद इस दुनिया में ना होता। यही सबसे बड़ा हमारे ऊपर एहसान है। हमें अभी समझ में नहीं आएगा, समझ में कब आएगा? जब हम खुद साहिब औलाद बन जाएंगे, तब समझ में आएगा कि वालिदैन का मर्तबा क्या है। जब खुद का बेटा नाराज होकर घर छोड़कर जाएगा ना, तो बाप हमेशा ये कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह से राजी कर दे। हमेशा गुनाहगार भी है, खताकार भी है, जालिम भी है, कैसा भी हो, लेकिन है जिगर का टुकड़ा। बाप एक लम्हे पर तो औलाद से सख्त हो जाए, लेकिन उस माँ के बारे में क्या कहेंगे जिस माँ ने 9 महीने अपने शिकम में रखा, 2 साल सीने से लगाकर दूध पिलाया, जो खुद गीले में सोए और बेटे को सूखे में सुलाया, जो खुद भूखी रही लेकिन बेटे को भूखा ना रहने दिया, जो खुद परेशान रही लेकिन बेटे को परेशान ना होने दिया, उस माँ का कर्ज जिंदगी में कभी नहीं उतार सकते, जिंदगी में कभी नहीं उतार सकते माँ का कर्ज। और यकीन मानिए अगर हम माँ के ना हो सके तो फिर हम किसी के नहीं हो सकते। यकीन मानिए कितना ही काम कर लें, कितने भी कितनी ऊंची मंजिल पर पहुंच जाएं, अगर हम माँ के न हुए तो फिर किसी के नहीं होंगे। जब रसूलुल्लाह से कहा, पूछा भाई ये बताएं कि माँ की खिदमत करने के लिए कैसे उनका कर्ज उतारा जाए, तो कहा गया कि जिंदगी में तमाम दुनिया की दौलत लाकर माँ के कदमों तले अगर डाल भी दोगे ना, तो माँ के उस एक लम्हे की तकलीफ का कर्ज नहीं उतार सकते जिस लम्हे तुम्हें इसने जना है। दुनिया की तमाम दौलत लाकर माँ के कदमों के नीचे डाल दें, फिर भी नहीं दे सकते। बाप की तो चौथी मंजिल है,
باپ کا تو قرض اتار سکتا ہے انسان، لیکن ماں کا قرض زندگی میں نہیں اتار سکتا۔ پھر بھی عزیزو واقعی اس فرش عزا پر بیٹھنا کا سلیقہ، ہماری طہارت کا سلیقہ جو ہمیں ہے، جو شعور ہے، جو فکر ہے، جو پاکیزگی ہمارے اندر موجود ہے، وہ ہمارے والدین کی وجہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ فرش عزا بچھائی، جس کی وجہ سے ہم اس فرش عزا پر آئے بیٹھے۔ ورنہ عزیزو تاریخ گواہ ہے، آپ دیکھ لیں، اور دور کی نہیں، ایک زمانہ گزرا ہے، دشمن اہل بیتوں میں زمانہ گزرا ہے، میرے خیال سے متوکل یا عباس کوئی خلیفہ گزرا ہے، وہ دشمن تھا اہل بیت کا، گالیاں بکتا تھا، برا بھلا کہتا تھا بہت زیادہ، لیکن اس کا بیٹا اہل بیت کا چاہنے والا تھا، اس کا بیٹا اہل بیت کا چاہنے والا تھا۔ جب دیکھتا تھا کہ میرا باپ اہل بیت کو گالیاں بک رہا ہے تو یہ لڑ جاتا تھا، پھر جاتا تھا، اور یہ سوچتا تھا کسی طرح میں اس کا منہ بند کر دوں۔ لیکن قرآن اور اسلام کیا کہہ رہا ہے کہ اگر باپ ظالم بھی ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے دشمن تھا، اہل بیت کو گالیاں بک رہا تھا، لیکن بیٹے نے کہا کہ خاموش ہو جا، نہیں مانا، نہیں مانا، پورا بھلا کہہ رہا ہے۔ بیٹے نے ایک مشورہ سوچا، کس طرح سے میں اس کی زبان کو بند کروں، اب حد سے اوپر ہو گیا ہے، اسے میں قتل کر دوں گا، باپ کو قتل کر دوں گا۔ کمال کی بات دیکھیں، جو دشمن اہل بیت ہو جاتے ہیں ان کے بیٹے ہی انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ اہل بیت کے دشمن جو ہو جاتے ہیں بیٹے، کمال دیکھیں، کہا ان سے 4-5 دوستوں کو اکٹھا کیا، بھئی باپ کی زبان بند کرنی ہے۔ نوبت یہ آ گئی کہ باپ کو مار دیا باپ کو، باپ کے مقام پر خود بیٹھ گیا، خلافت پہ بیٹھ گیا، تخت پر بیٹھ گیا، حکومت سنبھالنے لگا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو باپ کا قاتل ہوتا ہے وہ زیادہ زندگی نہیں جیتا، جو باپ کا دل دکھائے اس کی عمر طویل نہیں ہوتی، لمبی نہیں ہوتی، جو والدین کو ناراض کرے اس کی عمر لمبی نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے باپ کا قتل کیا، 6 مہینے زندہ رہا، 6 مہینے کے بعد مر گیا۔ آپ بھی یہ سوچتے ہو کہ ہم 100 سال کے ہو جائیں، ہم یہ 100 سال کے چاہتے ہو تو ناراض والدین کو راضی کر لو، عمر میں اضافہ پروردگار دے دے گا۔ تو چاہے والدین برے کیوں نہ ہو، کافر کیوں نہ ہو، دشمن اہل بیت کیوں نہ ہو، بتایا تمہارا باپ بھلے ہی دشمن اہل بیت تھا، لیکن تم نے فعل انجام غلط دیا، تم نے قتل غلط کیا۔ اگر نہ مارتے، چاہے چھوڑ کر ہٹ جاتے، چلے جاتے، باپ کو چھوڑ دیتے، لیکن تم اس کا قتل نہیں کرتے، تو قتل کرنے کی وجہ سے 6 مہینے اس نے حکومت چلائی، اور 6 مہینے کے بعد وہ خود مر گیا۔ اب عبرت ناک ایک یہ واقعہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا۔ اگر آدمی سوچے سمجھے کیوں ہمارے ہاں اتنی جلدی جلدی موتیں ہو رہی ہیں، اس کا ریزن ہم نے نہیں دیکھا، سبب ہم نے تلاش نہیں کیا، وجہ ہم نے نہیں سوچی۔ آج کل کے جو ہمارے جوان ہو رہے ہیں نا، ان کی سوچ بھی بدل رہی ہے، جوانوں کی سوچ بدل رہی ہے۔ کیوں؟ یہ کہتے ہوئے نظر ہم یہ ماڈل زمانہ ہے، کس زمانے میں رہ رہے ہو؟ ہم ماڈل یہ دنیا کے لیے ہے، شریعت کے لیے ماڈل نہیں ہے۔ شریعت تو وہی رہے گی جو 1400 سال سے ہم تک چلی آ رہی ہے، شریعت تو رد و بدل نہیں ہو سکتی۔ کہا کہ اس شریعت میں ایسے تھا، اب ماڈرن زمانہ نیا زمانہ تو ایسے رہنا چاہیے۔ کس نے کہا کہ ماڈرن زمانہ میں والدین کو چھوڑنے کے لیے لکھا ہوا ہے، والدین کو بے گھر کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے؟ کوئی بتا دے، کسی بھی مذہب میں چلے جائے میں، یہ تو اپنا شیعہ مذہب ہے، یہ تو اپنا مذہب ہے، غیروں کے مذہب میں جا کے دیکھ لیں کہ والدین کی خدمت کیسے ہوتی ہے، غیر میں جا کے دیکھ لیں۔ تو ہم تو اس کے ماننے والے ہیں کہ جس نے زندگی بھر اپنے کسی کو ناراض نہ کیا، جس کو
اب نبیوں کے سامنے حیات اٹھا کے دیکھ لیں، پہلے نبی سے خاتم تک کسی نبی کے ہاں بتا دیں، جھوٹی سے جھوٹی روایت آیت بتا دیں کوئی کسی نبی نے اپنے باپ کو چھوڑا ہو یا کوئی ناانصافی اپنے باپ کے ساتھ کی ہو، کسی نبی کا بھی واقعہ بتا دیں، کہیں نہ ملے گا میرا ذکر۔ کیوں؟ اس لیے یہ تو آئے ہی قوم کی ہدایت کرنے کے لیے تھے، جو ہادی ہی ایسا ہوگا تو پھر قوم کیسی ہوگی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ہادی ایسا بھیجا جس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، اس لیے اگر نقص ہوتا تو یہ قوم کل کو روز محشر پروردگار عالم سے یہ کہہ سکتی تھی، اے پالنے والے جس کو تو نے بھیجا جب وہ ایسا کر رہا ہے تو ہمارے کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے ہمارے کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ لہذا یہ ہم آج کی دنیا کو نہیں دیکھ رہے، نبیوں کی دنیا میں دیکھ لے جا کے۔ جناب نوح کا بیٹا، جناب نوح نے کشتی بنائی اور جناب نوح نے کہا کہ جو اس کشتی میں آ گیا بچ گیا۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ماں کے برگلائے میں آ گیا تو کہا پہاڑ پہ چلا جاؤں گا۔ اب بھی نہ دیکھا آپ نے کسی سے انسان چاہے تو عبرت حاصل کر لے، اما جو نبی اپنے بیٹے کو بلا رہا ہے کہ آجا کشتی میں، جب بیٹے نے باپ کی نہ سنی تو پروردگار عالم نے غرق کر دیا، غرق کر دیا، ڈبا دیا، پانی میں غرق کر دیا۔ جب باپ کی نہ سنی تو اب اس چیز سے معلوم ہو جانا چاہیے کہ جو باپ کا نافرمان ہوتا ہے وہ ایسے ہی ڈوبتا ہے، ایسے ہی ڈوبتا ہے، ایسے ہی پریشان ہوتا ہے، ایسے ہی تمام زندگی گزارتا ہے۔ تو اب بھی ہمیں سوچنا چاہیے ایسے واقعی اگر دل میں محبت اہل بیت ہے اور حقیقی معنی میں ہے، اہل بیت کو دل میں بسا رکھا ہے، اس کی فرش عزا پر آ کر بیٹھتے ہو تو کسی کو راضی کرو یا مت کرو لیکن والدین کو راضی کر لو، اس فرش عزا کا مقصد قبول ہو جائے گا، یہ فرش عزا قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ یہ اس ہستی کا فرش عزا ہے جس ہستی نے تمام قربانیاں دینے کے بعد آپ کو یہ فرش عزا دی۔ سوچیں، جناب عیسیٰ نے بتایا کہ والدین کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، کیا مقام ہے، تو کہا کہ والدین کی اطاعت واجب ہے، جس طرح سے رسول کی اطاعت واجب ہے، جس طرح سے خدا کی اطاعت واجب ہے، اسی طرح سے والدین کی اطاعت واجب ہے۔ اور والدین کی اطاعت واجب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جس طرح سے والدین چاہتے ہیں، کیونکہ زمانہ ہمارا ہاں کبھی کبھی ایسا آ گیا کہ ہمارے بزرگ کو بہت جلدی غصہ بھی آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے غصہ آ گیا تو چلو گھر چھوڑ کے چل جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے، انسان کی فطرت میں رکھا ہے غصہ، پروردگار عالم نے مرد کی فطرت میں غصہ رکھا، اگر اس مرد کو غصہ نہ آئے تو کیسے پتا چلے کہ یہ مرد ہے یا عورت؟ ہمارے ہاں تو عورتوں کو زیادہ غصہ آنے لگا مرد سے بہتر، تو کیسے پتا چلے بھائی؟ اس لیے کہ حاکم بنایا ہے پروردگار عالم نے مرد کو عورت کے اوپر، اور جس گھر میں حکومت عورتوں کی چلنے لگے کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہاں یہ ضرور کہوں گا ایسی عورتیں ہوں جنہیں سیدہ اپنی کنیز کہے تو کامیابی ہے، اور پتہ چلا کہ ایسی ہو، یہ نہیں کہتی تو ہمارے اپنے درمیان میں تو نبیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں تاکہ پتہ چلے قوم یہ نہ کہ ہمارے اوپر کہہ رہے ہیں۔ نبیوں کے ہاں بھی بیویاں ایسی نکلی ہیں، جناب لوط کی بیوی جہاں مہمان نوازی ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، لوگ پریشان ہو گئے مہمان نوازی سے، تو جناب لوط کی بیوی سے جناب لوط نے کہا دیکھو ہمارے گھر مہمان آ گئے اور ماحول بہت برا ہے، تم جانتی ہو، میں تمہارے تمام گناہ جو تم نے اب تک کیے ہیں شوہر کے ساتھ معاف کر دوں گا، لیکن ان مہمانوں کی کسی کو خبر مت دینا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ جب کسی کے گھر مہمان آ جاتے تھے تو چھت پہ جا کے آگ جلا دے کرتے تھے تاکہ پتہ چل جائے کہ فلاں گھر میں مہمان ہے، ان کے ساتھ بدسلوکی کی جائے، توہین کی جائے۔ تو جناب لوط نے موقع دیا انہیں
چاہتی عمل کر لیتی تو تمام گناہ معاف ہو جاتے، اچھی بیوی کہلانے کے لائق ہو جاتی۔ شوہر کہتا رہا کہ مت بتانا، تمام گناہ معاف کر دوں گا، لیکن جب عقل پر پتھر آ جاتا ہے تو چھت پہ چڑھ کے آگ جلا دیتی ہے۔ آگ جلا دی، جیسے آگ جلائی تو پورا علاقہ کو پتہ چل گیا کہ جناب لوط کے گھر میں مہمان ہیں، چلو مہمانوں کی جا کر پورے گھر کو گھیر لیا۔ جب پورے گھر کو گھیر لیا تو مہمان بھی ایسے تھے، جناب لوط سے کہا لوط تم گھبراؤ مت، تم ہٹ جاؤ، ہم خود دیکھ لیں گے۔ اب جیسے گھر میں آنے لگے تو سارے کے سارے اندھے ہو گئے، مہمان نکل گئے، پورے قوم اندھی ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہمارے گھر کی بات نہیں ہے، نبیوں کے گھر میں بھی بیویاں ایسی تھیں۔ تو اب یہ سوچیں، آپ انصاف سے بتائیں، ہم رشتہ داری کی بنیاد پر ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم سادات ہیں، سیدہ کی نسلوں سے ہیں، ہم رشتہ داری کی بنیاد پر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ہم میاں یہ بتائیں ایمانداری سے، جب نبیوں کی بیوی کی بخشش نہ ہوئی، جب نبیوں کے بیٹوں کی بخشش نہ ہوئی تو ہم گناہگاروں کی کیسے ہو جائے گی؟ بھائی بات تو جبھی ہے، اگر بخشش چاہتے ہو تو والدین کو راضی کر لو، نجات چاہتے ہو تو والدین کو راضی کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب نوح کے واقعہ پورا ہمارے سامنے عبرت کے لیے کافی ہے کہ بیٹے کو بلاتے رہے، بیوی کو بلاتے رہے، لیکن نہ آئے تو انجام بھی خود ہی دیکھ لیا۔ فیضان گرامی میں یہی کہوں گا، صرف رشتہ داری کی بنیاد پر ہماری بخشش ایسے نہیں ہوگی۔ اگر رشتہ دار ہم اہل بیت کے ہیں تو یہ ثابت کر کے دکھائیں کہ ہم حقیقی رشتہ داری ہیں یا نسبت کے اعتبار سے رشتہ دار ہیں، ثابت کر کے دکھائیں۔ ثابت کیسے ہوگا؟ ثابت ایسے ہوگا کہ ہمارے جسم سے کسی غیر کو اذیت نہ ہو، ہماری زبان سے ہمارے اپنے کو پریشانی نہ ہو، ہمارے وجود سے ہمارے رشتہ داروں کو اذیت نہ ہو۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے روایتوں میں، امام سے اگر کسی کو حوالہ چاہیے تو دے دوں گا، ہم جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت کے بارے میں ہر قوم لڑ رہی ہے، 73 فرقے، ہم بھی جائیں گے، وہ بھی جائے گا، وہ بھی جائے گا، اما اگر پڑوسی کو ہمارے گھر سے اذیت ہو رہی ہے تو ہم جنت تک کی خوشبو نہیں سونگھ سکتے پڑوسی کو۔ اب بتائیں ہمارے معاشرے میں تو ایسے پڑوسی رہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ بیچارے بعض تو پریشان ہو کر علاقہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بھائی کیسے رہیں ان کے درمیان۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث سے، اماموں کی حدیث ہے، اور یہ والدین کے بارے میں بھی یہی مل رہا ہے۔ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنت میں جائیں تو ہم کون سی جنت تلاش کر رہے ہیں؟ جبکہ حضور نے کہہ دیا کہ جنت تو ماں کے قدموں کے نیچے۔ جب ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو میاں کون سی جنت تلاش کر رہے ہو؟ اللہ والی جنت کہاں ہے؟ کوئی تاریخ میں مجھے بتا تو دے کہ اللہ کی جنت کون سی ہے؟ ارے جب رسول نے کہہ دیا کہ اگر جنت چاہیے تو ماں کے قدموں کے نیچے چلے جاؤ، ماں کے قدموں کی خدمت کرو۔ زمین کھود کے جنت نہیں ہے، کبھی سوچے کہ چلو زمین کھود کے جنت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ والدین کی خدمت کرو، جنت میں چلے جاؤ۔ اور چوتھے امام خود کہہ رہا ہے، یہ جو قبر ہے نا، قبر یہی جہنم کا ایک گڑھا ہے اور یہی جنت کا ایک باغ ہے۔ یہ قبر جہنم کا یہی گڑھا ہے اور یہی قبر جنت کا ایک باغ ہے۔ تو اب انصاف سے بتائیں، اس قبر کو ہمیں ہی جنت بنانا ہے اور ہمیں ہی جہنم بنانا ہے، تو کیسے اس کو جنت بنانا ہے؟ اس کو جنت ایسے بنانا ہے کہ والدین کی خدمت کرتے چلے جائیں، اعمال اچھے انجام دیتے چلے جائیں، تو یہی قبر جنت ہے، اور اگر گناہ کرتے چلے جائیں گے تو یہی قبر جہنم ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ یہی ہے والدین، یہ ہے مقام والدین۔ والدین کو سمجھے میرے، کیوں؟ اس لیے کہ والدین کا مرتبہ بہت بڑا، بہت بڑا والدین کا مقام ہے۔ اگر ہم والدین کو نہ سمجھے تو شاید ہم کچھ نہ سمجھیں۔
لہذا قرآن نے کہہ دیا کہ اگر کافر بھی والدین ہیں تو تمہارے اوپر واجب ہے کہ اس کا نان و نفقہ اس کو دو، بھلے ہی تم اس سے ملو یا نہ ملو، لیکن کم سے کم خیریت، آنا جانا، کھانا پینا، خرچ پانی اس کو حق بنتا ہے، واجب ہے ہم اسے دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قرآن اتنا بڑا الفاظ کہہ سکتا، اور یہ قرآن تو وہ کتاب ہے جو اس میں شک بھی نہیں کیا جا سکتا، جب اس میں شک نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہر چیز کو قبول کرنا ہے، اور جو قبول نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منکر قرآن ہو گیا، اور منکر قرآن کا انجام آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ ایک ہی انسان دنیا بھر میں رسوا ہوتا پھر رہا ہے کہ منکر قرآن چند آیاتوں کو چلا تھا بدلنے کے لیے، آج نوبت یہ آ گئی تو نام اس کا نوبت یہ آ گئی کہ اس کا وجود ہی کا نہ پتا کہ کس مذہب میں ہے، کس دین میں ہے۔